बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन करामी, लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है इस वक्त खित्ते में जारी कशीदा सूरत हाल, इस वक्त इसराइल, अमेरिका और ईरान जंग जो है उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है उसमें 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा जो अहम आज इजलास होने जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर, उसमें तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा पहुँचे हुए हैं, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा भी पहुँचे हुए हैं, जबकि सऊदी वज़ीर ख़ारजा के बारे में कहा जा रहा है कि वो 1 से 1:30 बजे के दरमियान पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। बहरहाल इंतहाई अहमियत का हामिल ये दौरा है और ये 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा जो इजलास होने जा रहा है, इस इजलास के अंदर खित्ते की कशीदा सूरत हाल और इसमें पाकिस्तान का जो किरदार है, सालसी का किरदार, वो लायक तहसीन है। पाकिस्तान अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह से ख़ित्ता जो इस वक्त अदम तवाज़ुन का शिकार हुआ हुआ है, तवानाई बहरान का सामना है, उससे किसी न किसी तरह से निकाला जा सके इस जंग से। इस जंग को रुकवाने में पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब अंदर की ख़बर कुछ इस तरह से है कि जो सऊदी वली अहद के बारे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कि बात करते हैं, जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई मीडिया टॉक करते हैं, कोई भी किसी भी किस्म की, तो उनके जो ख़ास अंदाज़े गुफ्तगू है, जो चुटकुले हैं उनके, और वो जो एक उसमें सीरियसनेस भी होती है और दूसरी तरफ वो धमकी भी लगा देते हैं और फिर दूसरी तरफ कहते हैं मेरी इस बात को सीरियसली ना लिया जाए। अपने अल्फाज के ज़रिए अपनी बात अगले तक पहुंचा भी देते हैं और फिर उससे बैक फुट पे भी जाने की कोशिश करते हैं। तो अभी क्या हुआ है, जो मैं कह रही हूँ कि अंदर की खबर, तो इसमें जी नाज़रीन करामी, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ अभी जो इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब और इंतहाई नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल की थी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, तो चलो एक तरह से ये जो अरब कंट्रीज़ हैं इनको ये तो रियलाइज़ हुआ, ये जो कहा जाता था यहूद व नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तो ये अब इन्होंने समझा कि शायद ये गज़ा और ये सिर्फ ईरान पे ही इस तरह के अटैक होते रहेंगे। और फिर इन्होंने जो अपनी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं अमेरिका के अंदर, वो एक तरफ, दूसरी तरफ आपको पता ही है इन्होंने फिर अपनी सरजमीन वहाँ पर एक सिक्योरिटी गारंटी की मद में अमेरिका को दे रखी थी। उसने अपने वहाँ पर फ़िज़ाई अड्डे कायम किए हुए थे। इन फ़िज़ाई अड्डों पर जिस तरह से फिर ज़ाहिर है ईरान को जब ये अटैक किया गया, इसराइल के साथ मिलकर अमेरिका ने जब ईरान को टारगेट किया, तो फिर ईरान ने कहाँ चुप बैठना था। ईरान ने फिर अमेरिकी फ़िज़ाई अड्डों को टारगेट किया, धज्जियाँ उड़ाई उनकी, और ये तमाम तर सूरत हाल उस वक्त ये तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं, ये बरादर इस्लामी ममालिक जो हैं, ये चुप रहे। और अब ये जिस तरह से इस जंग में, हालांकि इसराइल की जंग है और इसमें ट्रंप ने नेतन्याहू की बातों में आके जिस तरह से ईरान पर अटैक किया, इसको लगा था कि शायद वाकई, क्योंकि नेतन्याहू ने इसको यकीन दहानी कराई थी कि 1 से 2 दिन के अंदर ये मामला ठप हो जाएगा, बस वहाँ पर रजीम चेंज हो जाएगी, लेकिन ईरान ने इनके बखिए उधेड़ के रख दिए। अब ट्रंप को जिस तरह से अमेरिका के अंदर लोग सड़कों पर निकल आए हैं, अब बगावत की एक फ़िज़ा जन्म ले रही है। कहाँ इसकी सोच थी कि ईरान के अंदर लोगों को सड़कों पर निकाला जाएगा और वहाँ पर बगावत को हवा दी जाएगी, रजीम चेंज लाई जाएगी। अब मिड टर्म्स इलेक्शन अमेरिका में आपको पता है करीब आ रहे हैं और वहाँ पर अमरीकी जो हैं वो खुद सड़कों पर निकल आए हैं और बताया जा रहा है कि अमेरिका की कोई 50 रियासतें हैं जहाँ पर लाखों की तादाद में अवाम भी सड़कों पर निकल रहे हैं और वहाँ पर ट्रंप मुखालिफ बैनर्स उठाए जा रहे हैं, रैलियाँ निकाली जा रही हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, जलाओ घेराव की सूरत हाल है और गिरफ्तारियाँ भी धड़ाधड़ वहाँ पर मुजाहरीन की जा रही हैं और काफ़ी सारे मुजाहरीन जो हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया। बहरहाल रजीम चेंज की बातें करने वाला और वो बगावत का अलम बुलंद करने वाला अब वहाँ पे अपने मुखालिफिन ट्रंप के ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका की तारीख का पहला डिक्टेटर साबित हो गया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, ये वहाँ पर आवाज़ें उठना शुरू हो गए हैं। वो कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन था, इसको किसने कहा था कि एक खुद इन्हिसार मुल्क के ऊपर जाकर के एक पराई जंग में खुद को धकेले और जाके खुद इन्हिसार मुल्क यानी कि ईरान के ऊपर इस तरह से अटैक कर दे। अब अमेरिका के अंदर जो मुजाहरे फूट पड़े हैं, एक वो बढ़ता हुआ प्रेशर, उस प्रेशर को चलो एक साइड पे रखते हैं कि भाई अमेरिकी सदर है तो वो नहीं इसको सीरियस लेगा, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी सदर ने समझा कि शायद ये जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं
یہ سارے کے سارے جیسے مڈل ایسٹرن کنٹریز جن کو کہا جا سکتا ہے، جس پہ جہاں پر اس کے اپنے فضائی اڈے تھے، یہ اب بیچ میں کوئی کردار ادا کریں گے، اس جنگ میں اس کا ساتھ دیں گے۔ پھر آپ کو یاد ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے نیٹو کو بھی کہا کہ کاغذی شیر ہے، نیٹو سے بھی اس کو بڑی امید تھی کہ نیٹو میرا ساتھ دے گا، کسی نے اس جنگ میں اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اسرائیل نے اس کو اپنے ساتھ ملایا اور اس کو مروا رہا ہے، خیر خود بھی مار کھا رہا ہے اسرائیل اور امریکہ کو بھی مروا رہا ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ فرسٹریشن میں آ کر کے ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے خلاف جو زبان استعمال کی ہے، اس قدر گھٹیا اور نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں، کہتا ہے کہ میں جو لفظ استعمال کیے ہیں محمد بن سلمان کے بارے میں، کہا گیا ہے کہ ایسا بندہ نہیں ہے لیکن اسے بھی میری چاپلوسی کرنا پڑ گئی ہے، اور اب حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اب محمد بن سلمان جو ہے وہ میرے نیچے لگا ہوا ہے۔ خدا کی پناہ اس نے جو الفاظ جو باتیں کی ہیں، یہ اس کا لب لباب ہے، یعنی کہ محمد بن سلمان کو میری چاپلوسی کرنا پڑ رہی ہے، میرے نیچے لگا ہوا ہے، ان کی کیا اوقات، ان کی کیا ورتھ۔ تو اب محمد بن سلمان آپ کو لگتا ہے چپ کریں گے؟ نو۔ اس میں امریکہ کے اندر جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں ان کی جو انویسٹمنٹس ہیں، پھر ان کو اب ان تمام ممالک کو، مسلم ممالک کو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ان کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ یہ جنہوں نے اپنی سرزمین دی تھی، یہ جو سیکیورٹی گارنٹی کے طور پر امریکہ اپنا دفاع نہیں کر سکا تو ان کو کیا بچائے گا۔ بہرحال ناظرین گرامی، اب حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اب اسلام آباد میں جو اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس اجلاس میں اس جنگ کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوگا، اور اندر کی خبر یہ ہے کہ وہاں پر اب نیٹو اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ ہی رابطہ ہونے جا رہا ہے، اب ان کو بھی ساتھ ملایا جائے گا، کوئی اس طرح کی اسٹریٹجی کو لاہ عمل اب تیار کیا جائے گا کہ امریکہ بہادر اور اسرائیل جیسے جو کنٹریز ہیں ان سے آئندہ مستقبل میں ان تمام مسلمان ممالک نے کس طرح سے نمٹنا ہے۔ ایک تو یہ صورتحال ہو گئی، اور دوسری صورتحال آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جس طرح سے نو کنگز مظاہرے جاری ہیں امریکہ کے اندر، تو اس میں 70 لاکھ سے زائد افراد شرکت کر چکے ہیں، 50 سے زیادہ ریاستوں میں مزید ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ اور لوگ سڑکوں پر نکلیں گے، اور ٹرمپ کے خلاف شدید قسم کی اس وقت جو ہیں مظاہرے کیے جا رہے ہیں امریکہ کے اندر۔ ویتنام اور عراق جنگ میں کہا جا رہا ہے امریکیوں کی طرف سے کہ ہم سے جھوٹ بولا تھا ٹرمپ نے، اور اب ایران جنگ میں بھی مسلسل جھوٹ پہ جھوٹ ہم سے بول رہا ہے، ہمیں مس انفارمیشن ہمیں دی جا رہی ہے، ہمیں غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے، ہمیں صحیح طرح سے بتایا نہیں جا رہا ہے کہ بھائی ہمارا اس جنگ میں کودنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے، ہمارا بلکہ نقصان ہو رہا ہے۔ یہ تمام تر صورتحال اب ایران کی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جو جنگ کی تازہ ترین صورتحال ہے، اس میں ایران کی جانب سے آپریشن وعدہ صادق 4 کی جو 85ویں لہر ہے وہ جاری و ساری ہے، اور اس لہر میں امریکی جو صنعتی اہداف کو نشانہ بنانے کی شروعات کر دی گئی ہیں۔ ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ حیفا میں اسرائیلی ایئر بیس ہے جہاں پر ریڈار سسٹم، اور بن گوریان ایئر بیس ہے جہاں پر ایندھن ذخیرہ کرنے والے مقامات کو ایران نے ٹارگٹ کیا ہے، بخیے ادھیڑ کے رکھنی ہے ان کے، اور پھر وارننگ دی گئی ہے کہ اگر دوبارہ ہماری صنعتوں کو، ایران نے وارن کیا ہے کہ اگر دوبارہ ہماری صنعتوں کو کی طرف دیکھا بھی تو پھر ہمارا اگلا رد عمل آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوفناک ہوگا، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ صنعتوں کو کس طرح سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ان کے اپنے فوجی تو ظاہر ہے ہوٹلوں میں بیٹھ کے لڑ رہے ہیں امریکہ کے، تو اب ہوٹلوں کو بھی ٹارگٹ کرنے کی اسٹریٹجی جو ہے ایران کی طرف سے وہ سامنے آئی ہے۔ اسرائیل نے جی اپنے اعلیٰ صلاحیت کے میزائل اب تیار کرنے شروع کر دیے ہیں ایرانی میزائلوں کا سامنا کرنے کے لیے، وال اسٹریٹ جرنل کی یہ رپورٹ ہے، اس کے مطابق کہا جا رہا ہے، اور ادھر امریکہ مذاکرات کی آڑ میں ایک بڑے حملے کی تیاری پہلے بھی آپ سے کہا تھا وہ کر رہا ہے، مذاکرات بھی کھیلا جا رہا ہے، اور دوسری طرف وہ حملے کی تیاری بھی کی جا رہی ہے، اگر مذاکرات کی طرف ایران نہیں آتا تو پھر ایران پر ایک بڑا حملہ کر دیا جائے گا۔ پھر جی پاسداران انقلاب کی طرف سے امریکی ڈرون مار گرائے جانے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کا مہنگا ترین ڈرون ہم نے ٹھکانے لگا دیا ہے، جس کی ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے۔ اچھا، خاص بات ان تمام تر حملوں کی ایران کی اب تک مجھے یہ لگی ہے کہ پاسداران انقلاب کی طرف سے ایران کی طرف سے جب بھی کوئی اٹیک کیا جا رہا ہے، ریٹیلیٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کی پھر وہ باقاعدہ طور پر ویڈیو جاری کرتے ہیں، اور جب وہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں تو پھر وہ ہی نہیں کرتے، صرف پورا انٹرنیشنل میڈیا وہ بھی یہ ویڈیوز جو ہے وہ شیئر کرتا ہے، تصاویر دکھاتا ہے۔ دیٹس مین کہ اس میں کوئی مطلب یہ جھوٹی خبر نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، ایرانی پاسداران انقلاب نے آئندہ حملوں کا جواب بہت شدت سے دینے کا اعلان کر دیا ہے، اور ایران نے مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک پر بھی رات گئے حملے کیے ہیں،
اور جس میں کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہلے ہی آپ کے سامنے ہے، کیونکہ ایران بارہا ان کو متنبع کر چکا تھا کہ نہیں ان کی مدد کرنا چھوڑ دو. مطلب یہ فضائی اڈے جو ہیں امریکہ کے ظاہر ہے وہاں پر تھے تو ان کو ٹارگٹ بھی کرنا تھا. جو ممالک اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہونے دیں گے ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. ایران نے ایک بار پھر سے وارن کیا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جی کل رات گئے وائٹ ہاؤس میں ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا. اور آپ کو پتہ ہے یہ وائٹ ہاؤس میں اگر ویکینڈس پہ یعنی کہ ہفتے کی لیٹ نائٹ اور سنڈے نائٹ کو اگر کوئی اجلاس ہوتا ہے، کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو وہ کافی الارمنگ ہوتا ہے. اس وقت حالات کافی کشیدہ ہوتے ہیں تو یہ میٹنگ ہوتی ہے. ادروائز ایسے حالات میں مطلب عام حالات میں میٹنگ شیٹنگ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو اس میں امریکہ کی طرف سے طیارہ بردار بیڑے جو ہیں جس میں جارج ایچ بش ہے اور یو ایس ایس ٹریپولی ہے، یہ دو بیڑے ہیں. یو ایس ایس ٹریپولی کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ 3500 سے زائد میرینز ہیں، سیلرز اس پر موجود ہیں. اس سے پہلے امریکہ یو ایس ایس جیرالڈ فورڈ اور ابراہیم لنکن مشرق وسطیٰ بھیج چکا ہے. اور ابھی یہ دو بڑے بیڑے جو ہیں بحری بیڑے یہ پہنچائے گئے ہیں. پینٹاگون ایران میں زمینی آپریشن کی تیاری بھی کر رہا ہے. ایران میں یہ زمینی کارروائی محدود نوعیت کی ہو سکتی ہے. اور امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق زمینی آپریشن 2 ماہ تک جاری رہ سکتا ہے. جبکہ جے ڈی وینس کی جانب سے کہا گیا ہے جی جو بھی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ جاتے جاتے شیئر کر دوں. جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ہم اب ظاہر ہے اندر سے تو ان کی بس ہو گئی ہے. اسرائیل تو اب معافیوں تلافیوں پہ پہنچ آیا ہے. اس کے اپنے حکمران جو ہے وہ ویلے دے رہے ہیں، رو رہے ہیں، میئرس ویڈیوز اسٹیٹمنٹس. اور اب جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ اس جنگ سے ہم نکلنا چاہتے ہیں. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے اگر ایران کی طرف سے اگر تھوڑا سا بھی ہمیں لچک کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، مذاکرات کی طرف ایران آتا ہے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم اب جنگ بندی کرتے ہیں. یہ ان کی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ ہے. یعنی کہ 2 ہی صورتیں ہیں اب اس جنگ کی، یا تو جنگ رک جائے گی، مذاکرات ہیں، اور یا پھر تباہی ہے. اس کی 2 صورتوں کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے. اب ایران مذاکرات کو کس طرح سے لیتا ہے، کیا اپنے مذاکرات میں اس کی کیا شرائط سامنے آتی ہیں، یہ آئندہ آنے والے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اس ولاگ سے اجازت دیجیے. آپ کے فیڈ بیک کی بہت ضرورت ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے. ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا. کمنٹ باکس میں آپ اپنی آرا کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.